अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की नई अपडेट, ताज़ा अपडेट ये है कि मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के अंदर से बहुत बड़ा ऐलान करा है। ऐलान क्या है हम आपको अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मौलाना अरशद मदनी कौन है। मौलाना अरशद मदनी जो कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, और जमीयत उलमा हिंद हमेशा मुसलमानों के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। जहाँ फसादात हों, जहाँ मुसलमान परेशान हों, उनके हाल को पूछने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो जेलों के अंदर बेकसूर बंद हैं, उनको छुड़वाने के लिए, यानी मुसलमानों की हिमायत के लिए हमेशा तैयार रहती है जमीयत उलमा हिंद। उसके सदर मौलाना अरशद मदनी साहब, जो कि एक बुजुर्ग हैं, हमारे अकाबिर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, बयान दिया है। तो चलिए हम सब पहले वो बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हमेशा से इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं। हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं। हमारे ऊपर एक जमाना गुलामी का गुजरा, सबके ऊपर गुजरा। हिंदू भी गुलाम रहा, मुसलमान भी गुलाम रहा, और वो 10-20 साल का नहीं था, बल्कि तकरीबन 250 साल गुलाम रहा। लेकिन जिनको मजहबी लोग कहा जाता है, उलमा, जब उन्होंने ये समझा कि मुल्क गुलाम हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि हम गुलाम हो गए, इसलिए अपने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए और गुलामी की जंजीर को जो हमारे गले में पड़ी हुई है उसे तोड़ने के लिए अब जिहाद करना फर्ज है। और ये वाकया जब 1799 के अंदर टीपू सुल्तान को बेंगलोर में शहीद कर दिया गया, तो वहीं से मैसूर के बाद इंग्रेज ने, जो नवाब हैदराबाद और दूसरे लोग थे, इनकी गर्दन अपने पंजे से दबा करके दिल्ली में आकर के 1803 में ये ऐलान किया कि खल्क खुदा की है, मुल्क शाह आलम या जफर का है, लेकिन हुक्म आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। उस दिन 1803 के अंदर सबसे पहली आवाज मुल्क की आज़ादी की हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी के जानशीन शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने इसी दिल्ली के अंदर ये ऐलान किया था कि मुल्क गुलाम हो गया। गुलामी की जंजीरों को तोड़ना हर इंसान का जो मुल्क में रहता है फर्ज है। इससे पहले कोई फतवा नहीं दिया गया था। बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब थे, लेकिन अंग्रेज के उस वक्त के दबदबे के बाद किसी के अंदर ये जान नहीं थी कि वो कोई बात कह सके। ये वो लोग थे उलमा जिनके पास कोई चीज नहीं थी। ये तो बोरिया नशीन लोग थे, इन्हें हुकूमत करने का शौक नहीं था, न हुकूमत इनका मौजू था। इन्होंने तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि हम आजाद थे, आज हम गुलाम बन गए। मुल्क आजाद था, मुल्क आज गुलाम बन गया। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए सबसे पहला ऐलान शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी का है। शाह साहब को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनको दिल्ली से बाहर कर दिया गया, उनकी जायदाद को कुर्की कर दी गई, उनके मदरसे को जमीन में दफन कर दिया गया, उनको जहर दे दिया गया, बर्स के मरीज हो गए वो। इन तमाम चीजों को बर्दाश्त किया, लेकिन उस मर्द मोमिन का एक कदम जहां था उससे पीछे नहीं हटा। ये उलमा की तारीख है। उन्होंने फिर आजाद कराने के लिए, वो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने अपने 2 शागिर्द और एक खानदान के फर्द को, सैयद अहमद शहीद जिनको कहा जाता है, ये राय बरेली के मौलाना अली मियां साहब के आबा अजदाद के अंदर हैं, और शाह इस्माइल शहीद जो उनके खानदान के एक फर्द थे, इन दोनों को तैयार किया कि मुल्क की आजादी के लिए
ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے اندر روح کو پھونکے، سارے ملک کے انہوں نے دورے کیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سن 24 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، 1824 میں، چنانچہ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے انہوں نے یہاں سے سفر کیا آزاد قبائل کا، اس کو میدان جنگ بنایا، اور پھر اس کے بعد انگریز سے لڑائی لڑی۔ انگریز کے بعد ان کی لڑائی بالا کوٹ کے میدان میں پنجاب کے اندر ان سکھوں سے تھی، رنجیت سنگھ، جن کا معاہدہ تھا انگریز کے ساتھ بڑا مضبوط، ان سے لڑائی شروع ہو گئی اور وہاں یہ دونوں کے دونوں بالا کوٹ کے میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ وہ تحریک ناکام ہو گئی ان کی شہادت کے بعد، لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیا اور وہی صوبہ سرحد کو انگریز کی مخالفت کے اندر میدان جنگ بناتے رہے۔ جو لوگ یہاں آئے انہوں نے اسی روح کو یہاں پھونکنا شروع کیا۔ چند سالوں کے بعد 31 میں یہ ہوا اور 1857 کے اندر دلی، سنبھل، مراد آباد، دیوبند، اس تمام علاقے کو میدان جنگ بنا کر کے 1857 کا جس کو غدر کہا جاتا ہے، وہ غدر نہیں، انگریز کی مخالفت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل دوسری کتاب ہے۔ ان کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھایا گیا ہے۔ لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جن کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے ہے وہی لوگ ملک کو آزادی کے اندر حصہ لینے والے نہیں۔ بہت لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جن کے دل کے اندر یہ قید تھی کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے، انہوں نے آزادی کے لیے کام کیا۔ لیکن سب سے پہلی آواز جو آزادی کے لیے اٹھی ہے وہ اسی دلی سے ایک عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی آزاد ہے۔ اس سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سلطان ٹیپو وہاں شہید ہو گئے یا دوسری جگہوں کے اوپر کوئی راجا یا رانی ملک کی آزادی کے لیے، لیکن کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ راجا تھے، یہ نواب تھے، ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے جہاد آزادی کا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن یہ علماء کا کردار یہ ہے کہ یہ تو 2 پیسے کی بھی کوئی حکومت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں کیا، وہ غلامی کو پسند نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سنبھل کے اندر، مراد آباد کے اندر قبرستان ہے، جو قبرستان مشہور ہے آج تک، اور وہاں ایک نواب تھے، نواب مجو خان کو انگریز نے پکڑا۔ وہ انگریز سے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پکڑ میں آ گئے تو ان کو کس طرح مارا ہے، کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹانپ کے اندر ان کو باندھ کر کے، اور انگریز نے گھوڑے کو دوڑایا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے اور وہ ٹکڑوں کو اٹھا کر کے آگ کی بھٹی کے اندر وہاں جو کام ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر کے بھسم کر دیا۔ یہ ملک کی تاریخ ہے۔ سنبھل کے اندر، دیوبند کے قرب و جوار میں جو دیہات ہیں، پھلاس اور پھلاسی وغیرہ، ان سب دیہاتوں کے اندر آگ لگا دی گئی۔ میرٹھ کے اندر 152 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، جن کے اندر اکثریت علماء کی ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے اور دیکھیے، علماء کا ایک کردار ہے، کسی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے نہیں، حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں،
یہ لوگ تو بوریا نشین تھے، مسجد کے اندر اور مدرسوں کے اندر پڑھاتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ آگ تھی کہ ہمارے ملک کو غلام بنا لیا گیا، ہم اس ملک کی غلامی کو ختم کرائیں گے۔ یہاں تک کہ 1857 کے بعد وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ جو لوگ جہاد کر سکتے تھے اس دلی کے اندر 33,000، تو پورے ملک کے اندر اور اس حصے کے اندر خاص طریقے پر جو دلی کے قریب تھا کتنے ہزار اور لاکھ شہید ہوئے۔ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جب عام معافی کا اعلان ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، خدا کی قدرت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں وہ جیل میں نہیں جا سکے۔ حضرت گنگوہی جیل میں تھے لیکن وہ چھوٹ گئے جیل سے، جب چھوٹے تو مل کر بیٹھے، اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ وہ افراد مجاہد پیدا کیسے کریں کہ جو لوگ آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیں۔ ٹھیک 9 سال کے بعد 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم ایک پڑھنے پڑھانے کا مرکز ہے، نہیں، میں جانتا ہوں، استاد محترم نے بتایا ہے مجھے، اس لیے نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری بنائی گئی۔ یہ مسلمان اور علماء کا کردار ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، آگے بڑھے، وہ دارالعلوم سے فارغ ہوئے، پڑھایا اور صدر مدرس بنے دارالعلوم کے۔ سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں جا کر کے جہاد آزادی کے لیے، ذہن سازی کے لیے ایک انجمن قائم کی جس کا نام ثمرۃ التربیت تھا، اس کے اندر کام ہوتا رہا۔ پھر حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جو تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ جناب مولانا ارشد مدنی صاحب نے کتنا شاندار بیان دیا ہے اور مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کن کاموں کو کریں اور کن کاموں سے بچیں۔ بہرحال آپ کی کیا رائے ہے اس بیان کے سلسلے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ اس کلپ کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔